نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد گرفتار کرے گا نا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. بڑا مہنگا ہوتا تھا عرب میں سرخ اونٹ. ہمیں ویسے مہنگی چیزوں کا پتہ ہے، جب لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ لوگوں سے پوچھوں کہ تمہیں تو سستی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، تمہیں تو مہنگی چیزوں کا پتہ ہے. اس لیے کہ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جسے میں پرانے ماڈل کا موبائل تو مل جاتا ہے، نیا آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں. یہاں تو لوگ نئی گاڑی جلدی خریدنے کے لیے چند لاکھ روپے زیادہ بھی دے دیتے ہیں. غریب تو وہ ہے بیچارہ جو رات اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، گھی ہے ناشتے میں پراٹھا پکانے کے لیے، تو وہ کہتی ہے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، اذیت نہیں دینا چاہتی، نہیں ہے گھر میں گھی، صبح کسی پڑوسن سے ایک پیالی مانگ لوں گی، آپ تکلیف نہ اٹھایا کریں. پہلے ہی اوور ٹائم لگا کے آپ کا وجود کمزور ہو گیا ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. ہمیں کیا لگے، ہم تو جب امیر ہوتے ہیں تو پھر ہماری یاریاں بھی امیروں سے، پھر تو باتیں بھی بڑی بڑی، پھر کہاں چلتے پھرتے سڑک پہ پیدل والا تو بیوقوف نظر آتا ہے، موٹر سائیکل والا تو بیوقوف ہے، رستہ ہی نہیں دے رہا، اور گدھا ریڑھی والا اس کو تو ہونے نہیں چاہیے تھا، روڈ پہ پجاروں والے کو پریشان کر رہا ہے، اس کا کیا کام تھا. ہے نا آج بھی. ایک بیٹی میں نے بھی ایسی دیکھی، جب زلزلہ آیا تھا نا کشمیر میں، تو اس خاتون نے یہ کیا تھا کہ سلائی مشین پر بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا. لیکن اس نے باپ سے کہا تھا ابا اگر تو مزدور ہے تو میں بھی تو مزدور کی بیٹی ہوں نا، اس طرح کر، میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی اور تمہیں کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی، میں تمہیں وہاں رہ کے دکھاؤں گی. یہ اٹھا ان کو دیا جن کے گھر سارے اجڑ گئے. لیکن بہت سارے امیر ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اوہ ہو تمہیں نہیں پتا، ہمارا تو ہاتھ بڑا سخت تنگ ہو گیا ہے، اور تمہیں کیسے بتائیں کہ مسائل کتنے بڑھ گئے. میں باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. ابو جہل نے اعلان کیا تھا 100 سرخ اونٹ جو حضور کو معاذ اللہ پکڑ کے لائے، قربان جائیں. محبوب اپنا سفر کر رہے ہیں. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں نا حضور کے پیچھے چلا گیا، اور جا کے میں نے حضور کو پا لیا. اللہ کا حکم، حضور کا معجزہ کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے. میں نے معافی چاہی تو حضور نے معاف کر دیا. میں نے پھر حملہ کرنا چاہا تو پھر زمین نے پکڑ لیا. 3 دفعہ میں نے معافی مانگی. اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں حضور نے کیا فرمایا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر. محبوب فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے. اس زمانے میں سب سے سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی کیسر روم. وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا موٹے موٹے، جب بات کرتا تھا تو آپس میں بجتے تھے، پوری دنیا میں مشہور تھے کنگن. کریم فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے، اور میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آپ سوچ دیکھیں، ابھی مکہ سے حضور نکلے ہیں، مدینہ پہنچے نہیں، وہاں پہنچے نہیں، ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی بات. فرمایا تیرے ہاتھوں میں کنگن آئیں گے، تو سب سے بڑی سپر پاور سے انعام لینے کی بات کر، تم صرف اونٹوں کے لالچ میں آ گئے. بڑی بات کر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سوچ تو بڑی کریں. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، دینے والا تو رب ہے. تو ارادہ کر میں نے بانٹنا ہے، وہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے گا، لیکن تیری سوچ ہی بڑی نہیں ہوتی. تو دیکھے نا مطلب کتنی کمزور بات ہے کہ میں دیہڑی لگانے جا رہا ہوں، میں آٹے کے چکر میں جا رہا ہوں. یہاں بھی الجھیں گے کیا مسلمان؟ ان کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی. اقبال کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو دیکھ تو صحیح تیری پہچان کیا ہے. اور پھر کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام.